ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ جو عیسائی بن گئے یا عیسائی تھے، والسابئین، اور سابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان سب کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گروہ محض مخصوص گروہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، یا وہ یہودی ہے، یا وہ عیسائی ہے، یا سابی ہے، تو کوئی بھی مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے ہاں جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کوئی درجہ اور مقام نہیں رکھتا۔ آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے جو اصل معیار ہے وہ عمل اور کردار ہے، نہ کہ کسی گروہ کی طرف نسبت۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اخلاق اور کردار پر ہے، اس پر نہیں کہ کوئی شخص کسی خاص گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں، چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے جنت ہماری ہے، اور یہودی، عیسائی، سابی یہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا؟ بطور امت ہمارا یہی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، نیک عمل یہ بڑے ضروری ہیں۔ کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے، آگے آپ پڑھیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں بھی آگ نہیں ہاتھ لگائے گی مگر چند دن۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھا خیر ہے، چند دن کے لیے چلے جائیں گے۔ عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، آج بھی عیسائی جو تبلیغ کرتے ہیں اس کا یہی خلاصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، وہ تم سب کے گناہوں کا کفارہ صلیب پہ چڑھ کے دے چکے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بس عیسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ رکھ دے۔ سابی جو تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے، لہذا جنت ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی غلط فہمی دور کر دی، سمیت مسلمانوں کی، ان الذین آمنوا، سمیت مسلمانوں کی، کہ نہیں، جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ اس آیت سے ایک اور بڑا مسکنسپشن ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں مسلمان جائیں گے وہاں یہودی، عیسائی اور سابی بھی جا سکتے ہیں اگر وہ یہ تین کام کر لیں، ایمان باللہ، یوم آخرت اور عمل صالح۔ یہ اس آیت کا اصل مقصود نہیں ہے، اس آیت سے سمجھانا وہی مقصود تھا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے پہلے یہودی اپنے آپ کو یہی سمجھتے، عیسائی یہی سمجھتے، باقی یہی سمجھتے، تو بتا دیا گیا کہ ان میں جو پہلے یہودی تھے اگر وہ عمل صالح کرتے تھے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو عیسائی تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر وہ نیک عمل کرتے تھے تو وہ بھی جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب تک کوئی عیسائی یا یہودی آپ پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس آیت سے کوئی یہ غلط معنی نہ نکالے کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے آج کے بھی۔ کیوں؟ میں حدیث سناتی ہوں آپ کو، صحیح مسلم کتاب الایمان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا دخل النار۔ ترجمہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، یعنی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح حدیث کے الفاظ ہیں کہ صرف یہودی ہو کر ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں،
اور اسی طرح باقی لوگ بھی، ان کے لیے بھی قرآن میں کیا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 85۔ آل عمران ہی کی 19 آیت میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا اصل مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی مخصوص گروہ میں سے ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں۔ لہذا ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے اسے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم چاہے قتل و غارت کریں، چاہے سود خوری کریں، شراب نوشی کریں، ہم سب بخشے بخشائے ہیں۔ پھر فائدہ کیا کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ ساری ہی مخلوق اللہ کی، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اس کے بندے ہیں۔ وہ اصل میں دیکھتا یہ ہے کہ کون شخص میری بات کو مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرتا ہے، فرمانبرداری کون کرتا ہے۔ کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس کی طرف سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کرتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، نہیں، وہ پھر سب کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے ایک اور بڑا میسج ہم سب کے لیے کہ تعصب انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ جب کوئی گروہ حق کو صرف تعصب، پریجوڈس کی بنا پر قبول نہ کرے تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اچھی بات وہ فلاں کہہ رہا ہے، چونکہ اس کا فلاں نسل یا قوم یا قبیلے سے تعلق ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اچھی بات کوئی بھی بتائے، مومن کو کیا کہے گا، حکمت مومن کی متاع گم گشتہ، جہاں دیکھے پالے، کسی کے پاس بھی ہو لے لے۔ ایک مسلمان کو وسیع دل اور دماغ کا مالک ہونا چاہیے، اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسعت ہے، اللہ کے دین میں وسعت ہے، اس کی کائنات میں وسعت ہے، تو مومن کے دل کو بھی وسیع ہونا چاہیے۔ تنگ دل اور بخیل اور گھٹا ہوا دل یہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ دو معنی آپ اس آیت کے سمجھیے، ایک تو یہ ہے کہ ان اقوام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو نیک لوگ تھے، عمل کرنے والے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کے دور میں جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ان کی نجات نہیں، بلکہ اگر ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے نبی کو مانتا ہو اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ مثلا ورقہ بن نوفل وہ اپنے دین پر بھی تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر بھی ایمان لے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کے علاوہ وہ تھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، وہ بھی جب حضور کو پہچانے تو فوراً ایمان لے آئے۔ تو ان سب کے لیے کیا ہے، اجر ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ صرف اس کی ہسٹری اور ان کے بدعمالیوں کا جائزہ نہیں ہمیں لینا، اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے۔ اور اسی لیے یہ سب کچھ آیا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں یہ کام کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تم بھی جا گھسو گے، تم بھی وہی کچھ کر کے چھوڑو گے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں خیر امتن کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ایک ٹائٹل ٹھپا لگ گیا اب ہم اس کے نیچے جال سازی بھی کریں تو نام جو بن گیا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نام نہیں کام چاہیے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ اب ہمارا اخلاقی مورائل جو ہے وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر آپ کا کیا خیال ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجتے تو امت مسلمہ کی کیا شامت آتی اور کیا کچھ نہ کھول کے رکھا جاتا۔ تو پھر بھی اللہ نے آپ کو ڈھانپ لیا اور بنی اسرائیل کو نمونہ بنا کے اصلاح کرنا چاہیے۔ اس احسان کو بھی محسوس کیجیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، کیس انالیسز ہوتا ہے کہ ایک کیس سٹڈی کرتے ہیں آپ اور اس کی غلطیوں کو آپ چنتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جو غلطیاں اس نے کی وہ ہم نے نہیں کرنی تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو بالکل یہاں بنی اسرائیل کا کیس انالیسز ہو رہا ہے اور ہمیں وہ ایک صرف تنقیدی نگاہ نہیں ڈالنی بلکہ اس کے مقابلے میں پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم نے وہ کچھ نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، اور ہم اس انجام کو نہیں پہنچنا چاہتے ذلت اور مسکنت کے جس پہ بنی اسرائیل جا پہنچے۔ اور اگر آج امت
اس کی سرحدوں کو چھو چکی ہے ذلت و مسکنت کی. آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں ہوتے ہوئے آج ہمارا حال کیا ہے. کیا دنیا میں اس وقت مسلمان باعزت قوم کے طور پہ پہچانے جاتے؟ اور پھر مسکنت، محتاجی، کس کس میدان میں محتاجی نہیں ہے ہماری. ہمارے ملکوں کی زمین ہوتے ہوئے ہم آج بھی گندم کی بھیک مانگتے ہیں دوسروں سے. تو یہ مسکنت اور محتاجی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج مسلمانوں کا جو کارواں ہے، جو قافلہ ہے، اس کے دل سے احساس زیاں بھی چلا گیا ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، ان کے اندر احساس پیدا کریں کہ وہ کیوں بھیجے گئے تھے دنیا میں، ان کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور انہیں کرنا کیا ہے، اور وہ کن کاموں میں پڑ گئے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، فاقہ کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ اور بس گھاس پتے کھا کے گزارا کرو. کھانا تو ہے ہی، لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کی انرجی، شوق، قوت، محنت اور ساری صلاحیتیں صرف اس میں لگ رہی، وہ نہیں کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.